اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کے 100 سبق پورے ہو رہے ہیں۔ 100واں سبق ہے، یوں کہہ لیجئے ہمارے اسباق کی آج سینچری مکمل ہوئی ہے۔ سورۃ انفال ہے، آیت نمبر 2۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم پر صحابہ کرام کے اندر کچھ نزاع پیدا ہوا، اس کا فیصلہ کیا گیا یہ جو مال غنیمت ملا ہے یہ کوئی تمہاری وجہ سے تھوڑی ملا ہے، یہ تو اللہ تعالی نے تمہیں مال غنیمت دلوایا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالی مال غنیمت کی تقسیم پر جو فیصلہ اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے کروائے گا تم سب کو وہی فیصلہ ماننا ہوگا۔ پچھلی آیت میں تھا نا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے اصل ایمان والے، سچے ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سچے ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، اللہ کا حکم سنایا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اے اللہ کا آرڈر آ گیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے۔ ایک بڑی معروف بحث ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے یا نہیں۔ محدثین یعنی امام بخاری وغیرہ ان کا مذہب یہی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور ان کے دلائل اسی طرح کی آیتیں ہیں کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو اللہ صاف فرماتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
وہ فرماتے ہیں بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، طاقتور ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے۔ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو نہیں کہ ایمان ایک بالشت ہے، جب آیتیں پڑھی گئیں تو 2 ودھ گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی کر جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی پیمائش نہیں ہوتی، قوت اور ضعف یہ اس میں پیدا ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور سچا مومن وہ ہے جو محنت کرتا ہے، اپنی تدبیر کرتا ہے، لیکن بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں کرتا، بھروسہ اپنی محنت پر نہیں کرتا، بھروسہ وہ اللہ پر کرتا ہے، رزلٹ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ کئی صوفیان کرام جو ہے نا، وہ بیٹھ جاتے ہیں نا، اسی اللہ دے توکل تے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا توکل نہیں ہے، یہ ہڈ آرامی ہے، محنت نہ کرنا۔ توکل کا معنی کیا ہے کہ محنت میں کمی نہیں کرنی، پوری کوشش کرنی ہے، لیکن رزلٹ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اور یہ جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے اندر 2 کوالٹیاں اور بھی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں، پوری پابندی سے، پوری شرائط کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ينفقون، خرچ بھی کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے، نہیں ہے تو ختم، اگر ہے تو پھر دیتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا بھی مال ان کا اپنا تھوڑی ہے، یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، جس اللہ نے دیا اس کے رستے میں دو۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں۔ تو بھئی پکے سچے مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سارے درجے ہیں، ڈھیر سارے اللہ درجے عطا فرمائے گا۔ ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے۔ انسان ہے نا یہ، اگر کوئی غلطیاں چھوٹی موٹی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ بخش دیتا ہے ان کو۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید ہے، خوشخبری ہے۔ تم ہمارے بنو، بشری تقاضے کے مطابق کوئی غلطیاں ملتیاں ہو جائیں گی، ومغفرہ، تو اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روٹی بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے۔ اب دیکھو، اس مال غنیمت کی تقسیم پر تم جھگڑا کر رہے ہو، تم نے جھگڑا تو پہلے بھی کیا تھا، تم نے اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی تھی پہلے بھی، کما، جیسے کہ اخراجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ وہ یوں تھا کہ کافروں کا، مکے والوں کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام گیا، اور اب ملک شام تجارت کر کے واپس مکہ جا رہا تھا۔
حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس کی مالیت کتنی تھی۔ اس وقت جو قافلہ تھا نا، اس میں تقریباً 50,000 پاؤنڈ کا سامان تھا۔ میری تو عقل حیران ہے، اتنا بڑا سامان! ہمیں تو 50,000 روپیہ کچھ نہیں لگتا نا۔ یہ پاؤنڈ جو ہے، ایک پاؤنڈ کے آج کل پیسے ملتے ہیں 200 سے اوپر۔ اب کتنے ہیں؟ 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 200 سے اوپر کتنے ہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ تو کتنے پیسے بن گئے جی؟ 50,000 کو کروڑ روپیہ تو بن گیا نا۔ تو اتنا بڑا سامان، اور اس وقت، آج کل تو کروڑ روپے کی ویلیو کچھ نہیں ہے نا، تو اس وقت تو بہت بڑا رقم سمجھی جاتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ روپیہ ہوتا تھا 16 آنوں کا، 16 آنے، اور مجھے ابا جی قبلہ روز کا نا، پہلے 1 پیسہ دیتے تھے، خرچے من جائے کچھ چیزی وغیرہ کھا لیں، پھر وہ 1 آنا ہو گیا، پھر مجھے فرمانے لگے کہ تم نا مجھ سے مہینے کے اکٹھے پیسے لے لیا کرو، اور ترقی ہو گئی ہماری۔ تمہاری تنخواہ کتنی بن گئی، وظیفہ کتنا بن گیا؟ 5 روپے، 5 روپے۔ اور مجھے جب پہلی بار 5 روپے ملے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں خرچ کہاں کروں۔ اچھا، تو یہ بہت بڑی رقم تھی، بہت بڑا قافلہ تھا یہ، اور اس قافلے کا سارا مال جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ جب مکے والوں کا زور چلتا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر اعتبار سے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا۔ آج بھی دیکھو نا، انڈیا اور پاکستان ہیں، ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہتی ہے، تو انڈیا کوشش کرتا ہے پاکستان کو ضرب لگانے کی، بالکل کمی نہیں کرتا، تو اس کا جواب دینے میں ہم بھی کمی نہیں کرتے۔ جب ہمارا داؤ لگتا ہے ہم ان کو چوٹ لگاتے ہیں، ان کا داؤ لگتا ہے تو وہ چوٹ لگاتے ہیں۔ دشمنی جو ہے، اب مسلمانوں کو پتہ تھا یہ سارا مال تو ہمارے خلاف خرچ ہوگا۔ انہوں نے کہا لو بھائی، اب اس قافلے کو پکڑو، بہت بڑا مال ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے خلاف استعمال ہو، ہم اس مال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پکڑ لو قافلے والوں کو۔ اچھا بھی، چلو بھی، قافلے کے پیچھے چلنا ہے۔ تو 300 سے زیادہ، 8، 13، 19، بس اس طرح کا فگر آتا ہے، یہ لوگ تیار ہو گئے افراتفری میں۔ ایک گھوڑا تھا یا 2 گھوڑے تھے، شاید ایک ہی گھوڑا تھا، وہ بھی حضرت مقداد کے پاس، چند تلواریں تھیں، چند زریں تھیں۔ لڑائی کے لیے تو نکلے نہیں تھے، 40-50 آدمی قافلہ لے کر جا رہے ہیں، ان کو پکڑنا ہے، ان کا مال لینا ہے۔ ادھر قافلہ لے کر جا رہا تھا ابو سفیان، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، ان کو لگ گیا پتہ کہ مسلمان تو بھئی میرا مال چھیننے کے در پہ ہے، تو
اس نے ایک آدمی کو تیز رفتار سانڈنی پر نہ بٹھا کر مکہ روانہ کر دیا۔ اے مکے والو، اگر سامان بچانا چاہتے ہو تو آؤ میری مدد کو پہنچو۔ اور خود اس نے رستہ چینج کر لیا، سمندر کے کنارے کنارے کے ساتھ ساتھ اس نے مکہ شریف کو جانا شروع کر دیا۔ اچھا، اب جب رستے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب پیارے، ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہم تم کو دیں گے، یا قافلہ یا لشکر، ایک نہ ایک چیز تمہارے پاس آئے گی۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، آقا ہم تو لڑائی کے لیے تیار ہو کے بھی نہیں آئے، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، اور وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، 1000 کے قریب لشکر آ رہا ہے ان کا، اور ادھر 40-50 آدمی انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد، حضرت مقداد، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمارا تو مشورہ یہ ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ، لشکر سے بڑھ جائیں گے، ہم پرواہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سرکار کی مرضی بھی یہی دیکھ لی تھی نا۔ اب سرکار سمجھتے تھے اللہ کا وعدہ ہے کہ دو میں سے ایک چیز ملے گی، قافلہ تو نکل گیا، وعدہ تو پورا ہونا ہے نا اس کا، اب باقی کیا رہ گیا؟ لشکر، تو لشکر ملے گا۔ تو اب چند صحابہ کی ابتدائی طور پر مرضی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے نہتے ہیں ہم، اگر لڑیں گے بھیڑیں گے تو مرنا ہی ہے نا، اور کیا ہے۔ یہ ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوا۔ اب اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح کے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے شہر سے، آپ کے گھر سے، حق کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب مشاورت ہوئی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، تو مومنوں کا ایک گروپ اس لشکر سے بھڑنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یجادلونک فی الحق، جو سچی بات تھی اس میں یہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، نہیں آقا نہیں جانا چاہیے، یہ تو موت کے منہ میں چھلانگ لگانے والی بات ہے۔ بعد ما تبین، اور جھگڑ بھی رہے تھے آپ سے مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد، کہ قافلہ تو نکل گیا، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ لشکر۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اس چیز کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ آپ سے جھگڑ رہے تھے۔ کَأَنَّمَا یُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، گویا کہ یہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، ان کو دھکیلا جا رہا ہے موت کی طرف۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ سمجھ رہے تھے اوئے ہم تو کھلی آنکھوں سے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا تمہارا تو حال یہ تھا، اب مال غنیمت میں تمہارا دعویٰ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب اسی کے دلائل ہیں آگے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب
اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں میں سے ایک کا، کہ یہ ایک تمہارے لیے ہے، انہا لکم، یہ ایک تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم کیا چاہتے تھے، انا غیر ذات شوکہ، شوق کہتے ہیں کانٹے کو، شوق، کہ ہمیں وہ چیز ملے جس میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ تم چاہتے تھے کہ بے شک وہ چیز جس میں شوکہ نہ ہو، غیر ذاتی شوکہ، کانٹا بھی نہ چبھے، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ تم قافلہ چاہتے تھے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ کیا چاہتا تھا کہ حق کو واضح کر دے۔ حق کو حق کر دے کا معنی کیا؟ حق کو واضح کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلام سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کافروں کی جڑ ہی ختم ہو جائے، پوچھنا وڑ دے نہ دیا۔ کیوں؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو واضح کر دے، حق کو حق کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جو باطل ہے اس کے بطلان کو واضح کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ کتنا ہی مکے والے مجرم اس کو ناپسند کریں۔ یہ مجرمون کن کو کہا گیا ہے؟ مکے والوں کو۔ اچھا، پھر تمہارا حال کیا تھا؟ لشکر آ گئے آمنے سامنے۔ جب لشکر آمنے سامنے آ گئے تو تمہارے حصے میں جو علاقہ آیا تھا وہ ریتلا تھا، پانی کا نام نشان نہیں تھا۔ ادھر کافر جو تھے وہ بڑی پکی زمین میں تھے اور نشیبی زمین تھی ان کی۔ تمہارے لیے تو قدم اٹھانا مشکل تھا، پانی نہیں ملتا تھا، شیطان وسوسے ڈالتا تھا۔ ہاں، اگر تم سچے ہوتے تو تمہارے حصے میں یہ ریتلی زمین آتی۔ اب کسی کو نہانا پڑ جائے تو پلیت کا پلیت رہے گا، وہ تو یہاں تو پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھو گے؟ یہ سارے نا ان کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے، وسوسے ڈالے جا رہے تھے۔ اب اللہ کا کرم کیا ہوا؟ اچھا، پھر وہ رات کو نا ادھر صحابہ کرام بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ پھر تو ہی مدد فرما، ہم تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں، تو مدد فرما۔ اور ادھر سرکار بھی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا مانگ رہے تھے، اور سرکار کی دعا کیا تھی؟ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا تھی۔ اس دعا پر غور کرو، کیوں نام لینے والا نہیں ہوگا؟ یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ اور نبی بھیج دے گا۔ نہیں، یا اللہ تو نے بھیجنا نہیں ہے نبی، میں خاتم النبیین ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر چل ٹھیک تھا، لیکن میرے بعد تو کسی کو تو نے نبوت دینی نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو مہربانی فرما، تو ان کی مدد فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پاس تھے سرکار کے۔ سرکار اتنا گڑ گڑا کے ساری رات روتے رہے، دعا مانگتے رہے کہ کندھے پر جو چادر تھی نا وہ زمین پر گر پڑی۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، آقا بس کیجیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ سرکار اٹھے تو فرمایا، ابو بکر سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھا جائے گا
اور پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے، یہ سرکار نے پہلے فرما دیا تھا۔ اب ان دعاؤں کا اللہ ذکر کرتا ہے، اِذ تستغیثون ربکم، تو یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا، قبول کر لیا، اور فرمایا انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتے سے، 1000 فرشتے سے۔ اور فرشتے بھی کیا؟ مردفین، لائن بنا کر آئیں گے، قطار بنا کر آئیں گے۔ کٹھے جا رہے ہو نا تم لوگ تو تاثر کچھ اور ہوتا ہے، اگر 100 طالب علم جا رہا ہو، لائن بنا کر جا رہا ہو تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو قطار کے اندر آئیں گے۔ سورۃ آل عمران میں تم پڑھ چکے ہو، اللہ نے کہا تھا 1000 فرشتہ، پھر فرمایا 3000 فرشتہ بھی بھیجوں گا میں، پھر فرمایا 5000 فرشتہ بھی بھیجوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، یہ جو فرشتوں کو بھیجنا ہے نا، یہ تو اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے بھیجا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے۔ اچھا، اللہ مدد کر رہا ہے کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، مدد ہمیشہ اللہ کرتا ہے۔ اب وہ وسیلہ بنائے، فرشتوں کو بنائے، وسیلہ بنائے نبیوں کو بنائے، وسیلہ بنائے ولیوں کو بنائے، وسیلہ بنائے عام لوگوں کو، ایک دوسرے کا وسیلہ بنائے، جو بھی ایک دوسرے کی مدد کا وسیلہ بنے وہ وسیلہ ہوتا ہے، اصل مددگار اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب رات آ گئی، ان کے اندر وسوسے بھی تھے، پریشان بھی تھے، وہ ہم تو 3 گنا دشمن ہم سے زیادہ ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، طرح طرح کی فکریں تھیں ان کو۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو نا جب اس نے تم کو گھیر لیا نیند سے، تم پر نیند آ گئی، نیند طاری ہوئی، امنۃ منہ، یہ اللہ کی طرف سے امن تھا، اللہ کی طرف سے سکون تھا۔ بندہ پریشان ہو نا تو نیند نہیں آتی، اگر نیند آ جائے اور سکون نیند آ جائے، تھکاوٹ بھی ختم، فکریں بھی ختم، اور بندہ چوکس بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کام اور کیا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے تم پر آسمان سے پانی نازل کر دیا، خوب بارش ہو۔ اس بارش کی وجہ سے وہ جو ریتلی زمین تھی نا وہ پکی ہو گئی، مسلمانوں نے حوض بنا لیے، پانی اکٹھا کر لیا، اور کافر تھے نشیب کے اندر، نچلی جگہ کے اندر، وہ پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں پھسلتے تھے ان کے۔ اب وہ جو شیطان کے وسوسے تھے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے دور فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا، کیوں؟ لِيُطَّهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے۔
وہ تمہیں پاک کر دے۔ اب یہاں غور کرنا، شیعہ حضرات کا دعویٰ یہ ہے جہاں اللہ پاک کرتا ہے نا جن کو، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا مطلب ہے جن کو اللہ نے پاک کیا ہے اب وہ معصوم ہیں۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اگر وہاں تطہیر سے مراد عصمت ہے، پھر یہاں بھی عصمت مراد لینی پڑے گی۔ اللہ کہتا ہے میں نے پانی اس لیے نازل کیا کہ تم کو میں پاک کر دوں۔ تو کیا اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا؟ نہیں، یہ عصمت کی دلیل نہیں ہے، یہ دوسری نجاستیں دور کرنے کی دلیل ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تمہیں وسوسے ڈال رہا تھا نا شیطان، ہم نے بارش اس لیے نازل کی کہ تم سے شیطان کی پلیتی کو دور کر دے۔ شیطان کے جو وسوسے تھے نا وہ دور ہو جائیں۔ تب صبح اٹھے تو کوئی وسوسہ نہیں تھا، پہلے وہ ڈرتے تھے، آئے تھوڑے ہیں، یہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں پر ڈھارس قائم کرے۔ وہ میں نے ہدایت کے جب معنی بیان کیے تھے نا، اس کے 4 درجے بیان کیے تھے۔ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، وہ بھی بیان کی تھیں۔ پھر اس کے آگے 4 درجے بیان کیے تھے۔ ایک ہوتی ہے ہدایت ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، اور ایک ہے اراۃ الطریق، رستہ دکھانا۔ تو یہ جو اراۃ الطریق ہے، اس کے آگے پھر 4 درجے ہیں: ہدایت، انابت، ثابت قدمی، ربط قلب۔ یہ 4 درجے میں نے بیان کیے تھے اس وقت۔ اب یہ ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے۔ گل ہی کوئی نہیں، پہ جائیں گے اسی نانو۔ وہ جتنی تھی نا ساری چیزیں، سب اللہ نے اس کے ذریعے ختم کر دی۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو ثابت رکھے، ثابت قدم رکھے۔ یہ ہم پر تمہارا کرم تھا، اب تم فیصلہ خود کرو کہ مال غنیمت کی تقسیم تمہاری مرضی سے ہوگی یا اللہ رسول کی مرضی سے ہوگی، کیونکہ یہ سارے انعام تو اللہ نے کیے ہیں نا۔ اچھا، پھر اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی فرما رہا تھا، فرشتوں کو کہہ رہا تھا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کو بھیجا تو ہے اللہ نے، لیکن یہ نہیں کہ بھیج کر کوئی پرواہ ہی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کو ثابت رکھو، ان کو مضبوط رکھو۔ پتہ چلا فرشتوں کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے، وہ بندے کے دل کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ شیطان کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور فرشتوں کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ سارے وسوسوں کو دور کر کے اللہ کی راہ میں ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ اور جو آدمی ثابت قدم ہو اللہ کی راہ میں، ٹھیک ٹھیک چلتا ہو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مدد اس کے ساتھ ہے۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ شرف دیتا ہے کہ ان کا رعب رہتا ہے دشمن پر۔
روب۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے باقی سب نبیوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وہ کیا؟ نصرت بالرعب مسیرت شہر، 1 مہینے تک بندہ سفر کرتا رہے، جتنا فاصلہ طے کرتا ہے نا 1 مہینے تک، وہاں تک میں مصطفیٰ کا رعب چھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سامنے والے پر نہیں، 1 مہینے کی مسافت تک میں مصطفیٰ کا رعب یہ چھایا ہوا ہے۔ تو میں اللہ بھی کافروں کے دلوں میں نا تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو تم یوں کرو، یہ جو کافر ہیں نا ان کی گردنوں پر مارو تلوار، گردنوں پر مارو تلوار تاکہ گردن اڑ جائے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ، مارو ان کو ایک ایک پور پر۔ یہ انگلیاں جو ہیں نا، یہ ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، یہ ان کے پورے ہیں یہ۔ اچھا اب ذرا پوروں پر زخم لگا کے چیک کر لینا تمہارا ہاتھ کام کرے گا؟ اللہ کہتا ہے ان کے پور، ہاتھ کے پوروں پر بھی ضرب لگاؤ اور پاؤں کے پوروں پر بھی ضرب لگاؤ، تاکہ یہ کافر ہلنے جلنے کے قابل نہ ہو سکیں، پھر ان کی گردنیں اڑا دو۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا، کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ اچانک جاتے جاتے دیکھا کافر ہے، گردن اڑ کے چلی گئی کہ ہلنے جلنے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ ادھر تعداد کتنی ہے؟ تھوڑی۔ ایک صحابی نے آن کے عرض کیا کہ میں نے آواز سنی ہے، حیزوم چل آگے بڑھ۔ فرمایا ہاں یہ 3 آسمان کا فرشتہ تھا، 3 آسمان کا فرشتہ تھا جو اپنی سواری کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اللہ کی مدد آئی۔ ذالک بانہم، یہ سزا ان کو کیوں ملی کافروں کو؟ اس لیے شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی تھی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بندہ اللہ کی مخالفت کرے اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم، اوے یہ جو ہے نا عقاب، یہ کیوں ہے؟ فذوقوہ، اور یہ تو چکھو، یہ عذاب تو چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا آگ کا عذاب ہے۔ اب مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے لشکر جرار کے ساتھ، بہت بڑا لشکر ہے تمہارا سامنے، جب مقابلہ ہو جائے نا تو خبردار پیٹھ مڑ کے بھاگ نہ جانا، ان کی طرف منہ ہی رکھنا، لڑتے رہنا ان کے ساتھ۔ ہاں صرف 2 صورتیں ہیں، 2 صورتوں میں تم پیٹھ پھیر سکتے ہو۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ یا تو اس لیے کہ تم پینترا بدلنا چاہتے ہو کہ میں ادھر سے ہٹ کے نہ ادھر سے ضرب لگاؤں، تو ظاہر ہے ادھر جانے کے لیے تو پیٹھ پھیرنی پڑے گی نا، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ یا اس لیے کہ تم دیکھ رہے ہو میں اکیلا پھنس گیا ہوں، اگر میں پیچھے ہٹوں تو میں جتھے کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، تو مل کر پھر میں حملہ کروں گا۔ تو ان 2 صورتوں کی وجہ سے تم پیٹھ پھیر سکتے ہو، وگرنہ تمہیں مقابلہ کے دوران پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ایک گناہ کیا ہے؟ جب مقابلہ ہو، جنگ شروع ہو دشمن کے ساتھ،
تو اس وقت ان کے مقابلہ میں پیٹھ پھیر کے بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو دیکھو، تم بھی اللہ کے دین کے مبلغ ہو، دین کے سپاہی ہو، سرکار کے دین کے مجاہد ہو، تو کبھی مقابلہ ہے نا پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہاں، لوگ لو جو مسلمان دوڑ گئے جی، نہیں نہیں، ٹھیک ہے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، کیا ہے؟ موت کون سا دو مرتبہ نہیں، ایک ہی مرتبہ نہیں ہے نا، تو اس کی راہ میں موت آ جائے تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملاقات کرو کافروں سے، کس طرح؟ زحفن، لشکر جرار سے، جب تم لشکر سے بھیڑو۔ زاف اصل میں کہتے ہیں بچہ جو چلتا ہے نا گھسٹ گھسٹ کر، آہستہ آہستہ، اسی طرح بھی بندہ اکیلا سفر کرتا ہو تو وہ تیزی سے سفر کرتا ہے، اگر پورا لشکر سفر کر رہا ہو تو سفر آہستہ نہیں ہو جاتا۔ کئی بار آپ نے دیکھا نا، ریلی نکالی جی فلاں نے، تو ریلی آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ یہ میلاد شریف کا جلوس آہستہ آہستہ چلتا ہے، کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے نا، تو اس لیے فرمایا کہ زحفن فلا تولوہم الادبار، تو تم ان کی طرف پیٹھ مت پھیرو۔ ومن یولہم، اور جو پیٹھ پھیرے گا، ان کی طرف پیٹھ کرے گا، یومئذ دبرہ، اس دن اپنی پیٹھ کو، الا متحرفا لقتال، اب دو استثنائی صورتیں آ رہی ہیں، مگر لڑائی کا پینترا بدرنے کے لیے، لڑائی کا ہنر کرنے کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے گروپ کے ساتھ ملنے کے لیے، یہ دو صورتیں ہیں، وگرنہ جو پھرے گا فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ واپس آیا اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دلائل پر دلائل آ رہے ہیں، دلائل پر دلائل، کس بات کے؟ کہ یہ مال غنیمت تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، اس لیے حکم بھی چلے گا اللہ کا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اور تم نے تو ان کو قتل نہیں کیا، یہ جو کافر مارے گئے ہیں ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو تو اللہ نے مارا، تمہاری تو ریشیں بہت تھوڑی تھی، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے حال نہ ہوتی تو وہ تمہیں تو رگڑ دیتے، تمہیں تو مار دیتے، کچھ عمر نکال دیتے تمہارا۔ اچھا، پھر ایک یہ بھی ماجرا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے زمین پر ہاتھ پھیرا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا ان کے آقا آپ ایسے کیجئے، زمین پر ہاتھ پھیر کر نا، وہ جو کنکریاں ہیں نا زمین کی، مٹی، یہ اپنی مٹھی میں لیں اور یوں کر کے نا اس کو کافروں کی طرف پھینکیں۔ سرکار نے اسی طرح کافروں کی طرف مٹی کی پھینکی۔ اب ظاہر ہے میں مٹی پھینکوں سامنے، ظاہر ہے وہ سیدھی جائے گی یا تھوڑا سا پھیلے گی، اور 1000 لشکر، وہ ادھر سے ادھر تک لشکر ہی لشکر ہے، اور کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی سامنے ہے، کسی کا منہ ادھر ہے۔ اب یہ سرکار نے جو مٹھی پھینکی، ایک ایک کافر کی آنکھوں میں جا گھسی، چندی آ گئی آنکھیں ان کی، چنے ہو گئے، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، نظر ہی کچھ نہیں آیا، پیچھے بھاگ گئے۔ تو یہ سرکار کا معجزہ ظاہر ہوا میدان بدر میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت، تو نے مٹھی نہیں پھینکی تھی، کب؟ اذ رمیت، جب تو نے پھینکی، تو پھر کس نے پھینکی؟ ولیکن اللہ رما، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اب یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا نا، اس نے ان سب کو اندھا کر دیا، چندھا دیا ان کی آنکھوں کو۔
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، پہلے پارے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، یہ بلا دو معنی میں آتا ہے، ایک انعام کے معنی میں، عطا کے معنی میں، اور ایک آزمائش کے معنی میں، تاکہ لیبلی المؤمنین، وہ مسلمانوں کو دے دے، منہ اپنی طرف سے، بلاء حسنا، اچھی عطا، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا اچھا انعام عطا فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس آیت پر غور کرو۔ وہ مٹی پھینکی کس نے تھی؟ سرکار نے، لیکن اللہ کہتا ہے محبوبہ جب تو نے پھینکی تھی نا، تو نے نہیں پھینکی تھی، یہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، آپ یہ پراپرٹی والے جو سودے وودے کرتے ہیں نا، ان پراپرٹی والوں سے پوچھیں، پراپرٹی کا سودا دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی تو اصل مالک جو ہے نا، اصل مالک وہ خود گاہک سے سودا کرتا ہے، خود اس سے ڈیلنگ کرتا ہے، خود اس سے پیسے وصول کرتا ہے، اور تحصیل جا کر رجسٹری پر خود اپنے سائن کرتا ہے۔ اس طرح بھی سودا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جو مالک ہے نا اصل، وہ خود سودا نہیں کرتا، وہ کسی کے نام اپنی جائیداد کا مختار نامہ لکھ کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں مختار عام۔ اب گاہک ڈھونڈتا ہے مختار عام، ڈیلنگ کرتا ہے مختار عام، پیسے وصول کرتا ہے مختار عام، عدالت میں تحصیل میں جا کر سائن کرتا ہے مختار عام۔ لیکن قانون کی نگاہ میں کیا ہے؟ مختار عام کا سودا کرنا مالک کا سودا کرنا سمجھا جائے گا، مختار عام کا پیسے وصول کرنا مالک کا پیسے وصول کرنا سمجھا جائے گا، اور مختار عام کا سائن کرنا یہ مالک کا ہی سائن کرنا سمجھا جائے گا۔ بس سمجھ لو اللہ تعالیٰ ہے اصل مالک، اور اس نے اپنے محبوب کو نا اپنی کائنات کا مختار عام بنایا ہے، مختار عام بنایا ہے۔ اب محبوب کا بولنا اللہ کا بولنا سمجھا جائے گا، اللہ نہیں ہے، نا۔ کئی لوگوں نے یہاں سے نا حضور کے خدا ہونے کی دلیل بھی پکڑی ہے کہ لو جی حضور اللہ ہیں، دیکھو نا یہ مٹی نہیں پھینکی، نہیں اللہ نہیں ہے، سرکار عبد ہیں، لیکن سرکار کا بولنا اللہ کا بولنا، سرکار کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا، سرکار کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اور سرکار کا پھینکنا یہ اللہ کا پھینکنا ہے۔ کیوں؟ سرکار اللہ تعالیٰ کے نائب اکمل ہیں۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ اچھا انعام دیتا ہے نا مومنوں اور کافروں کو، اور یہ جو کافر ہیں نا ان کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے۔ ذالکم، اور یہ اس لیے بھی کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا داؤ کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، جب یہ کافر مکہ سے چلنے لگے تھے تو کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر انہوں نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ ہم میں جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، یا اللہ اس کو ذلیل کرنا، یا اللہ فیصلہ کر دے، اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں فتح دے دے،
اگر محمد اور اس کے ساتھی سچے ہیں تو ان کو فتح دے دے۔ دعا مانگ کے چلے تھے، دعا مانگ کے۔ اللہ اس کا ذکر کرے، ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے نا، فقد جاءکم الفتح، تو بے شک آ گیا فیصلہ۔ بدر نے ثابت کر دیا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور کافرو اگر تم باز آ جاؤ نا اب بھی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم شرارت کرو گے، دوبارہ واپس پلٹو گے، تو ہم بھی پھر اس کا جواب دیں گے، ہم بھی واپس آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہیں تمہارا گروپ جو ہے، تمہارا جتھا، تمہارا لشکر ذرہ بھی فائدہ نہیں دے گا، کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا لشکر تم تیار کر لو، یہ تمہیں نہیں اللہ سے بچا سکے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ملحدوں کا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم بھی تمہیں دوبارہ نپٹیں گے۔ تو دوبارہ شرارت کی کافروں نے احد کے میدان میں، تو وہاں نپٹا تو نہیں اللہ ان سے؟ یہ تو اللہ کا وعدہ غلط ہو گیا۔ غور کرنا ذرا، اللہ تو نپٹا تھا، کافر بھاگ نہیں گئے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ہاں، مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں ہوا، مسلمانوں کو وہ فتح نہیں ملی۔ کیوں؟ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جس طرح کہ پہلے بیان ہو چکا ہے آل عمران میں قال اصابکم غمن بغم، ہم نے تمہیں غم دیا تھا اس لیے کہ تم نے بھی ہمارے محبوب کو ایک غم دیا تھا نا۔ تو یہ کافروں کے ساتھ ان کو خوب ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگا تھا۔ ہاں، مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا تھا، تو اس لیے پھر وہ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے نا، پھر اگلے سال سے ہی ابو سفیان نے اونچی ساری کہا، اولو حبل، اوے حبل کی جے ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تھا، اے عمر دے جواب اس کا۔ تو حضرت عمر نے پھر جواب دیا تھا بڑے زوردار، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی عزتوں والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور تم ان سے منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، تو جان بوجھ کر سرکار سے منہ نہ پھیرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا سمعنا، اسا سن لیا جی، وہم لا یسمعون، اور وہ نہیں سنتے تھے۔ دوسرا جو سماع ہے نا، یہ ہے سماع نافع، وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ سماع دو طرح کا ہے نا، بندہ کہتا نا یار سنتے صحیح، کیا مطلب؟ مانتے صحیح گل نو، سنتے صحیح، تو تو یار سندا ہی نہیں، کیا مطلب؟ تو مندا ہی نہیں۔ سماع ہے دو طرح، ایک ہے صرف سننا اور ایک ہے سماع نافع۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں میں سب سے زیادہ بد، سب سے زیادہ شر والے اللہ کے نزدیک کون سے ہیں؟ الصم، جو بہرے ہیں، البکم، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جن کی کھوپڑی میں عقل نہیں۔ یہ کون ہیں؟ کافر،
جو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہ سنے وہ بہرا ہی ہے نا، جو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کچھ بول نہ سکے وہ گنگا ہی ہے نا، جو اپنا فائدہ اپنا نقصان سوچ نہ سکے وہ پاگل ہی ہے نا۔ تو جتنے جانور ہیں ان سب میں سے بدتر یہ کافر ہیں، کافر۔ اچھا یہ شر کون سا صیغہ ہے بھائی؟ شر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں اشر تھا، اشر۔ خیر یہ اصل میں اخیر تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ گر گیا تو شر اور خیر باقی رہ گئے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ ان میں کچھ بھلائی دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ ان کو سنا دیتا۔ اگر ان میں کچھ اللہ بھلائی دیکھتا تو وہ ان کو سنا دیتا، یعنی منوا دیتا، منوا لیتا ان سے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر زبردستی ان سے منوا بھی لیتا، لَتَوَلَّوْا، تو پھر جاتے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے زبردستی بھی منوایا تھا نا، پہاڑ اوپر کھڑا کر کے، تو کیا وہ مانے تھے دل سے؟ نہیں مانے تھے۔ تو یہ فطرت ہے، بس اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کھڑا کیا تھا کہ ہمارا کام زبردستی منوانا نہیں ہے، مانے گا وہی جس کا اپنا دل مانے گا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیر کر پلٹ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ اللہ کے بلانے پر، وللرسول، اور رسول کے بلانے پر، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ قرآن کی طرف بلاتے ہیں، قرآن تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ نماز کی طرف بلاتے ہیں، نماز تمہیں زندگی بخشتی ہے، دل کی حیات۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، بندہ ہے نا بندہ، اور ایک ہے بندے کا دل۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل اور اس کی باڈی کے درمیان حائل بھی ہو جاتا ہے، حائل بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی نہ سمجھنا کہ ہم جو مدرسے میں پڑھنے آ گئے ہیں یہ کوئی ہمارا کمال ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ سرکار بھی تو دعا مانگا کرتے تھے نا، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرا دل ثابت قدم رکھ اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ دیکھو بدر میں اللہ تعالیٰ فتح تو اللہ نے دی ہے نا، لیکن صحابہ کو کیوں استعمال کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے تاکہ ان کی ٹور بنے، ان کی عزت افزائی ہو، کچھ کو شہادت کا مرتبہ ملے، کچھ کو غازی ہونے کا اعزاز ملے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، وگرنہ اللہ فرشتے جو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ایک فرشتہ ہی کافی نہیں تھی، 1000 کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اللہ کی طاقت کے سامنے؟ فرشتہ بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ اللہ میرا تمہارا محتاج نہیں ہے کہ شاید اللہ محتاج، اگر ہم کام نہ کریں گے دین کا تو اللہ کا کام رک جائے گا، نہیں، اللہ اور بندے پیدا کر دے گا، اور بندے۔ شکر کرو کہ اس نے مجھے اور تمہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے درمیان اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک یہ بات صحیح ہے کہ تم سب نے اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ بسم اللہ۔